اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اے ایمان والو، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی امامت کا جو شرف تمہیں بخشا گیا ہے، اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ پر ہونے کا طریقہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس سے انسان نمٹ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ صبر کا دامن ہمیشہ مضبوطی سے پکڑ کر رکھو اور مشکلات سے کبھی گھبراؤ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی تائید اور اس کی نصرت پر بھروسہ کر کے قدم بڑھاتے چلے جاؤ، اور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ بناتے رہو۔ اگر تم ایسا کرتے رہو گے، صبر اور نماز کے دامن سے تم نے اپنا واسطہ یعنی رابطہ مضبوط کر لیا، تو پھر یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ان اللہ مع الصابرین یعنی بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں معیت سے خصوصی معیت مراد ہے، یعنی تائید اور نصرت، یعنی اس سنگت سے وہ خاص سنگت مراد ہے کہ جس کی کیفیت لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کو وہی جانتا ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت سب سے زیادہ ہوگی، وہی اس کیفیت کو جان سکتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں جب میدان بدر کا معرکہ ہوا، کئی مسلمان شہید ہو گئے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں مر گیا اور وہ اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ کی غیرت یعنی غیرت الہی اس کو برداشت نہ کر سکی کہ جن لوگوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اللہ رب العالمین کی غیرت دیکھیے، یعنی اس کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی زبان کو بند کروا دیا، کہا کہ جو میرے دین کی سربلندی کے لیے جنہوں نے میری راہ میں اپنی جانیں دے دی ہیں، تم انہیں مردہ بھی نہ کہنا، اور فرمایا کہ مردہ تو دور کی بات ہے بلکہ تم انہیں مردہ غمان بھی نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ وہ زندہ ہیں، بل احیا کہ وہ زندہ ہیں۔ یہ میں نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام بتا رہا ہے کہ شہید جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں مارا جائے، قرآن اسے بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اب شہید کسے کہتے ہیں، شہید کی زندگی کس قسم کی ہوتی ہے، اس پر بہت زیادہ کلام ہے، لیکن میں ایک مختصر آپ کے سامنے جو صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں کہا، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دے دیتا ہے۔ پہلے جسموں کو طاقت دی تھی، ابھی اللہ کی راہ میں مارے گئے تو کہتے ہیں اب ان کی روحوں کو اللہ جسموں کی طاقت دے دیتا ہے، اور کتنی طاقت دے دیتا ہے اب یہ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین، آسمان، جنت میں جہاں چاہیں ان شہداء کو اللہ اختیار دے دیتا ہے کہ جو اپنی راہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے دے دیتے ہیں، اب انہیں دنیا میں یہ اللہ اعزاز دیتا ہے کہ وہ جنت میں، زمین میں، آسمان میں جہاں چاہیں انہیں اجازت ہوتی ہے، اور یہاں تک وہ لکھتے ہیں کہ شہداء اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر یہاں تک کہ ان کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے دوستوں کے، فرمایا انہیں ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انہیں طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ اس سے پھر ہمارے لیے کیا، اس سے ہمارے لیے عقیدہ یہ ملا کہ جب تو شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے، تو اب سوچئے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو، اپنے صدیقین نے امت جو شہیدوں سے بھی مرتبے میں شان و بالا ہے، جن کی شان اعلیٰ ہے، ان کو اللہ نے کیا قوت، کیا طاقت عطا فرمائی ہوگی، اس سے انسان سوچ سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر بتائی، اور اس کے علاوہ بھی انہیں دنیا میں کیا انعام ملتا ہے کہ ان کا جسم خاکی،
ان کی روح کی طاقت آپ نے سن لی، اب ان کے جسم کو بھی دیکھیے، اللہ کو ان کا جسم، ورنہ انسان مر جائے اسے قبر میں ڈال دیں مٹی اسے گلا دیتی ہے، اس کا پاؤڈر بنا دیتی ہے، لیکن اللہ کو یہ اتنے پیارے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان دی، تو یہاں تک روایت آتی ہے کہ ان کے جسم خاکی بھی صحیح سلامت رہتے ہیں۔ کوئی کہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو آپ امام مالک سے پوچھئے، امام مالک کی موطا شریف میں امام مالک اپنا وہ لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال یعنی 46 ایئر کے بعد فرماتے ہیں دو صحابی حضرت عمرو بن جموح اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں یہ دونوں ان کو ایک ہی قبر میں مدفون کیا گیا تھا، سیلاب آیا ان کی قبر کھل گئی، ایک ہی قبر تھی دونوں اس میں تھے، فرماتے ہیں کہ ان کے جسم اقدس اتنے تر و تازہ اور شگفتہ، یعنی 46 سال کے بعد بھی ان کی قبر جب کھلی سیلاب کی وجہ سے تو کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کل ہی انہیں دفنایا گیا۔ یہ امام مالک بتا رہے ہیں۔ اور بھی اگر کسی کو، یہ تو 1300 سال پہلے کا، اگر کسی نے 20ویں صدی میں دیکھنا ہو تو دریائے دجلہ کے قریب حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء دریائے دجلہ ان کی قبروں کے پاس پہنچ گیا تو حکومت عراق نے، یہ تاریخ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حکومت عراق نے ان صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کی جو جسم اقدس ہیں ان کو نکال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس ان میں منتقل کرنا چاہا تاکہ وہ دریائے دجلہ کا پانی ان کی قبروں میں بہہ نہ جائیں، تو پھر ان حضرات کی مبارک جسموں کو نکالا گیا۔ تو کہتے ہیں 13 صدیاں یعنی 1300 صدیاں یعنی 1300 سال گزرنے کے بعد بھی ان صحابہ کو لوگوں نے، یعنی مخلوق خدا نے، ایک جمع غفیر تھا، ان لوگوں نے، اللہ نے انہیں اسلام کا یہ معجزہ اور قرآن کی یہ صداقت دکھائی کہ شہید کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ 1300 سال کے بعد بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ یہ تر و تازہ اپنی قبروں میں بھی تھے۔ تو 1300 سال کے بعد بھی اللہ نے ان کے جسموں کو سلامت رکھا، یہاں سے بتایا گیا۔ اب ہمارے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ اب اگر تم ان کی زندگی کی ماہیت کو، حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، تم اپنی عقل و حواس سے نہیں سمجھ سکتے، تو یاد رکھو تمہاری عقل میں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر تم انکار کی جرت نہ کرنا، یعنی تم نافرمان نہ بننا۔ ہم نے تمہیں بتا دیا یہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کا انکار کر کے جرت نہ کرنا کہ یہ بھی مر گئے، کوئی زندہ وندہ نہیں۔ تو آج ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کوئی زندہ نہیں، بس جو مر گئے مر گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جب یہ شہید کا یہ شان ہے تو نبیوں کی اور صدیقین جو ان سے اعلیٰ ہیں ان کی کیا شان ہوگی، یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المہتدون۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے سے تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اس دنیا میں ہے تو اسے رنج، مصیبت، الم سے کم و بیش اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو مجھے کوئی مصیبت نہیں ملے گی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ملے گی، مجھے کوئی رنج نہیں ملے گا، مجھے کوئی غم نہیں ملے گا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کی آزمائش ضرور ہوگی، اور فرمایا کہ قرآن اپنے
اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے نہیں دیا کہ اسلام کے اگر تم اسلام مان لو گے، یعنی جو کافر اسلام میں آ جائیں تو یہ غلط فہمی ان کی دور کر دی کہ اسلام میں پناہ لینے کے بعد اب وہ مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے بچ گئے۔ قرآن نے کہا ان سے بچنے کی ایک تمہیں ڈھال ہم دے دیتے ہیں۔ وہ ڈھال کیا ہے؟ فرمایا وہ صبر ہے، اور وہ صبر ایسی چیز ہے کہ جس سے تم مصائب اور حوادثات کے بے رحم حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ یہ ایک وہ ایسا عقیدہ قرآن حکیم نے ہمیں دے دیا کہ جس کو یہ مل جائے اور صبر کا دامن مل جائے تو پھر اس سے مقابلہ، بڑے سے بڑی تکلیف بھی آ جائے تو پھر انسان اس کا مقابلے کی ہمت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ اللہ رب العالمین نے اس میں وہ توکل کا سبق پڑھا دیا۔ وہ توکل کیا ہے کہ جس بندے کے اندر یہ توکل پیدا ہو جائے کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپنا نہیں، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن نے بتایا کہ اس توکل کو تھام لو کہ میں بھی اور میرا جو کچھ ہے وہ میرا نہیں، سب میرے رب کا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ سمجھ لو گے اور اس توکل کو تم مضبوط ہو جاؤ گے تو پھر کیسا ہی کاروبار میں نقصان ہو جائے کہ اگر بندے کی راتوں رات اگر امیر ہو، خرب پتی ہو، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا سب بزنس برباد ہو گیا، کئی لوگوں کا ہم سنتے ہیں کہ ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اسی وقت، یا ان کی اللہ نہ کرے کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے، بہت بڑا بزنس ہوتا ہے، راتوں رات اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو وہ اٹیک سے ہی مر جاتا ہے، یعنی اتنا اسے صدمہ لگ جاتا ہے۔ اور جس نے یہ سبق پڑھ لیا ہو، قرآن کہتا ہے، تو پھر کتنے بڑے سے بڑے بھی اس کو صدمے پہنچ جائیں تو پھر وہ یہی کہتا ہے میرا تھا کیا، یہ تو سب میرے رب کا تھا، میرا کچھ نہیں تھا، میں بھی اپنا نہیں، میں بھی اپنے رب کا ہوں، میرا جو مال تھا وہ بھی میرے رب کا ہے۔ تو یہ وہ انسان کو صبر سکھا دیتا ہے کہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، پھر یہ جب یہ توکل والا سبق اس کے اندر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نئے دم، یعنی اپنے آپ کو تازہ تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے انبیاء کی مثالیں دی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ تقریباً کتنا عرصہ بیمار رہے، تو آپ کی زوجہ نے جب ایک دفعہ کہا نا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائی کر لیجئے، تو آپ نے اس وقت کیا جملہ کہا تھا، بڑا قابل غور جملہ ہے۔ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو کہا کہ 60 سال اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں، اب اگر 60 سال تکلیف کے گزر جائیں تو پھر جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی 60 سال جو اس نے اتنی نعمتیں دی تھی، مال دیا، اولاد دی، شہرت دی، سب کچھ اللہ نے دیا، اب یہ 60 سال کے بعد اگر یہ چند سال تکلیف آ گئے تو یہ پورے 60 سال جتنی عمر جو نعمتیں ملی ہیں اب یہ تکلیف میں گزر جائیں تو پھر دعا کریں گے۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ جو سب کچھ لیا تھا وہ دوبارہ دے دیا۔ تو یہ دیکھیں یہ ہے قرآن کا وہ اعزاز، انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ جو ہماری ماں ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور سے یہ سنا ہوا تھا کہ جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے اور وہ اس وقت یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر اس کا نعم البدل عطا فرما۔ ہماری ماں کہتی ہیں کہ پھر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جو ان کے پہلے شوہر تھے ابو سلمہ، کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا کہ جو مجھے ملے گا، تو فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینے کی طرف تو حضور کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے یہ دعا کہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی دعا کو اس انا للہ و انا الیہ راجعون کو قبول کرتے ہوئے حضور ان کو عطا فرما دیا، یعنی حضور کے نکاح میں یہ آ گئی تو کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی اس دعا کا کہ حضور سے بہتر اس کائنات میں کون ہوگا، اللہ نے مجھے اپنے حبیبی عطا فرما دیے۔ تو یہ ہے انا للہ۔ اور ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچے وہ اسے یاد کر کے، یعنی آپ کے گزشتہ کوئی زمانے میں ماضی میں کوئی مصیبت پہنچی، آپ نے کہا انا للہ و
انا الیہ راجعون اسے یاد کر کے کہا۔ تو فرماتے ہیں مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ویسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن اس نے مصیبت پر صبر کیا تھا اور یہ دعا پڑھی تھی۔ اسی طرح میرے حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ چراغ بجھ گیا، تو فرماتی ہیں کہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ یعنی آج اگر لائٹ چلی جائے تو ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس زمانے میں چراغ تھے تو چراغ بجھ گیا، تو جب حضور نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب حضور سے پوچھا گیا کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے، تو میرے آقا نے کیا فرمایا جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے یعنی وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ ہمیں کہیں سے بھی اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے فوراً ہماری زبانوں پر یہی ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو فرمایا کہ اس پر بندے کو اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتا ہے، یعنی بندہ فوراً پڑھ لے تو اللہ کی رحمت اسے مل جائے گی۔ اور آخری آیت کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود اور رحمت ہیں۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کی رحمتیں اور طرح طرح کی برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کی برکت سے جو صبر کا دامن تھام لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سیدھی راہ پر ثابت قدمی انہیں نصیب کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں پیغام دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کا حقیقی نور ہمیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن حکیم سیکھنا سکھانا مولا کریم ہمارے لیے آسان فرما۔ مولا کریم اس کے حقیقی مفہوم اور مولا کریم اس کی جو حقیقت ہے یہ تو ایک ظاہری معنی اور مولا کریم اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، رب کریم اس کا ایک جو باطنی